लखनऊ में मोम की शाही जरी एक तारीखी और सकाफती विरसा। लखनऊ नवाबों का शहर अपनी भरपूर तारीखी और सकाफती विरासत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर की शाही रिवायात में से एक मोम की शाही जरी है, जो मुहर्रम के मौके पर निकलने वाले जुलूस का मरकजी नुक्ता नज़र है। ये जरी न सिर्फ मजहबी अहमियत रखता है, बल्कि लखनऊ के फ़नून, दस्तकारी और रिवायात का भी अजीमुश्शान मजहब है। ये मजमून लखनऊ के इस मुनफरिद शाही जरी की तारीख, तैयारी और सकाफती अहमियत पर तफसीली रोशनी डालता है। मोम की शाही जरी की तारीख। लखनऊ में शाही जरी की रिवायत अवध के नवाबों के दौर से चली आ रही है। इसकी इब्तिदा 1839 में अवध के तीसरे ताजदार मोहम्मद अली शाह ने की थी। ये जुलूस जो बड़े इमामबाड़े से शुरू होकर छोटे इमामबाड़े तक जाता है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की करबला में शहादत की याद में निकाला जाता है। ये रिवायत गुज़श्ता 186 बरसों से मुसलसल जारी है, जो लखनऊ की तहजीब और शाही अंदाज को जाहिर करती है। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। लखनऊ में इस मौके पर निकलने वाला शाही जरी न सिर्फ मजहबी बल्कि समाजी और सकाफती इत्तेहाद का भी निशान है। ये जुलूस अवध की शाही रिवायात को जिंदा रखता है, जिसे हुसैनाबाद ट्रस्ट हर साल शानदार तरीके से मुंज़िम करता है। शाही जरी की तारीख लखनऊ की सकाफती तारीख से गहराई से जुड़ी हुई है। नवाबों के दौर में जब अवध अपनी उरूज पर था, लखनऊ फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी, शायरी और दस्तकारी का गहवारा बन गया था। शाही जरी इस दौर की एक अजीम यादगार है, जो न सिर्फ मजहबी अकीदत बल्कि शाही शान व शौकत को भी जाहिर करती। इसकी तैयारी और पेशकश में नवाबों की बारीकी, बीनी और खूबसूरती से मोहब्बत झलकती है। मोम की शाही जरी की तैयारी। मोम की शाही जरी की तैयारी एक पेचीदा और दस्तकारी से भरपूर अमल है, जिसमें लखनऊ के हुनरमंद अपनी फनकारी का भरपूर मुजाहरा करते हैं। आपको बताते चले कि साल 2024 में तैयार की गई शाही जरी 22 फुट बुलंद और 10 फुट चौड़ी थी, जिसमें ख़ास मवाद जैसे मोम और अबरक का इस्तेमाल किया गया था। इस जरी में 20 छोटे और 4 बड़े गुंबद, 2 छतरियाँ, सुर्ख और सफ़ेद सब्ज़ रंगों से सजे 8 मीनार शामिल हैं। साल 2025 में इस जरिए को और भी ख़ास बनाया गया, जिसमें बड़े इमामबाड़े की झलक को शामिल किया गया। कारीगर वसीम ने दिन रात मेहनत करके इस तारीख़ी जरी को तैयार किया, जो अपनी अजमत और नाजुक डिज़ाइन की वजह से मशहूर और मारूफ रहा। ये जरी न सिर्फ एक मजहबी निशान है, बल्कि लखनऊ की तामीराती फ़नून और दस्तकारी की सलाहियत का भी नमूना है। जरी की तैयारी के अमल में कई मराहल शामिल होते। सबसे पहले लकड़ी के ढांचे को तैयार किया जाता है, जो जरी की बुनियाद होता है। इसके बाद मोम को पिघलाकर इसे ख़ास सांचों में ढाला जाता है, जिससे गुंबद, मीनार और दीगर सजावटी अनासिर बनाए जाते हैं और दीगर सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अबरख और रंगों का इस्तेमाल करके जरी को सजाया जाता है। हर एक हिस्सा हाथ से बनाया जाता है, जिसमें कारीगरों की महारत का मुजाहरा होता है। जरी की तैयारी में लखनऊ के रिवायती कारीगर अपनी नस्लों से चली आ रही फ़नून को इस्तेमाल करते हैं। ये अमल न सिर्फ एक तहजीब का अहम हिस्सा है, बल्कि हर साल जरी के डिज़ाइन में कुछ नया शामिल किया जाता है, जो इसे
ہر بار منفرد بناتا ہے۔ جلوس اور ثقافتی اہمیت۔ شاہی زری کا جلوس ہر سال یک محرم کو بڑے امام باڑے سے شروع ہوتا ہے اور رومی دروازہ، لاجپت نگر، گھنٹہ گھر اور ستکنڈا سے ہوتا ہوا چھوٹے امام باڑے تک جا پہنچتا ہے۔ اس جلوس میں ہزاروں عقیدت مند عزادار شامل ہوتے ہیں جو ہاتھیوں، اونٹوں اور گھوڑوں کے ساتھ یا حسین کے نعرے لگاتے ہوئے چلتے ہیں۔ جلوس کے دوران سڑکوں پر سبیلیں سجائی جاتی ہیں، پانی اور تبرک کا اہتمام کیا جاتا ہے جو سماجی اتحاد کو ظاہر کرتا ہے۔ لکھنؤ کا شاہی محرم پوری دنیا میں مشہور ہے کیونکہ یہاں اسے 2 مہینہ 8 دن تک منایا جاتا ہے جو اسے دیگر اسلامی ممالک سے ممتاز بناتا ہے۔ اس دوران سوزخوانی، مرثیہ خوانی اور مجالس کا اہتمام ہوتا ہے جو لکھنؤ کی منفرد تہذیب کا حصہ ہے۔ شاہی زری کا جلوس نہ صرف مذہبی عقیدت کا نشان ہے بلکہ یہ شہر کی شاہی ثقافت اور سماجی ہم آہنگی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جلوس کے دوران لکھنؤ کی گلیوں میں ایک عجیب سے روحانی فضا قائم ہوتی ہے۔ لوگ مختلف مذاہب اور طبقات سے تعلق رکھتے ہوئے اس جلوس میں شریک ہوتے ہیں جو لکھنؤ کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک واضح مثال ہے۔ یہ جلوس نہ صرف امام حسین کی شہادت کی یاد کو تازہ کرتا ہے بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور ان کے درمیان محبت اور بھائی چارے کا پیغام پھیلاتا ہے۔ سیکیورٹی اور انتظامات۔ شاہی زری کا جلوس کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جاتے ہیں۔ پولیس انتظامیہ، CCTV کیمرے، ڈرون، PSC، SP اور خفیہ ایجنسیاں پورے راستے پر تعینات رہتی ہیں تاکہ تقریب بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہو۔ یہ انتظامات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اس تاریخی جلوس کا حصہ بن سکیں۔ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ حسین آباد ٹرسٹ اور مقامی انتظامیہ مل کر جلوس کے دیگر انتظامات کو بھی سنبھالتی ہیں۔ سبیلوں اور تبرک کی سبیلوں سے لے کر راستوں کی صفائی تک ہر چیز کو منظم طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ یہ انتظامات لکھنؤ کی شاہی روایات کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لکھنؤ کی تہذیب اور شاہی زری۔ لکھنؤ کی تہذیب گنگا جمنی ثقافت کے نام سے مشہور ہے۔ شاہی زری کے جلوس میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس جلوس میں نہ صرف شیعہ برادری بلکہ سنی، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ جلوس لکھنؤ کی اس منفرد خصوصیات کو اجاگر کرتا ہے۔ آپ شہر ہر مذہب اور ہر طبقے کو گلے لگاتے ہیں۔ شاہی زری کے علاوہ محرم کے دوران لکھنؤ میں سوزخوانی اور مرثیہ خوانی کی مجالس بھی منعقد ہوتی ہیں جو شہر کی ادبی اور شاعری کی روایت کو زندہ رکھتی ہے۔ یہ مجالس لکھنؤ کی تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے جہاں شعراء اپنے کلام کے ذریعے کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، خود بھی روتے ہیں اور عزاداروں کو بھی رلاتے ہیں۔ شاہی زری کا عالمی اثر۔ لکھنؤ کی شاہی زری نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ جلوس ہر سال ہزاروں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو لکھنؤ کی شاہی ثقافت اور مذہبی ہم آہنگی کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ زری لکھنؤ کی شناخت کا ایک اہم حصہ بن جاتا ہے اور اس کی تصاویر اور ویڈیو عالمی میڈیا میں بھی جگہ بناتے ہیں۔ لکھنؤ کی موم کی شاہی زری صرف ایک مذہبی نشان نہیں بلکہ یہ اودھ کی بھرپور ثقافتی اور تاریخی وراثت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ زری اور اس کا جلوس لکھنؤ کی تہذیب، دستکاری اور سماجی ہم آہنگی کو عالمی سطح پر پیش کرتا ہے۔ ہر سال یہ روایت نئی نسلوں کو اپنی جڑوں سے جوڑتی ہے اور نوابوں کے شہر کی شان کو برقرار رکھتی ہے۔
یہ زری لکھنؤ کے لوگوں کے لیے نہ صرف ایک مذہبی تقریب ہے بلکہ ایک ایسی روایت ہے جو انہیں اپنی تاریخ، ثقافت اور تہذیب سے جوڑے رکھتی ہے۔ شاہی زری کا جلوس لکھنؤ کی گنگا جمنی تہذیب کا ایک روشن مظہر ہے جو اس شہر کو ہندوستان کا ایک منفرد ثقافتی مرکز بناتا ہے۔ لکھنؤ میں موم کی شاہی زری کی روایت 1839 سے شروع ہوئی جو 186 سال پرانی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ زری موم، ابراق اور دیگر مواد سے بنتی ہے اور اس کی تیاری میں سنی فنکاروں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ شاہی زری کی روایت نواب محمد علی شاہ نے 1839 میں شروع کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 71 ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ جلوس محرم کے پہلے دن بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے تک جاتا ہے اور اس میں ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ زری کی تیاری میں 2 کوئنٹل موم، 800 چمکیلے کاغذات اور 40 کلو گرام لئی جیسے مواد کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تیاری میں وسیم علی خان اور ان کے خاندان جیسے سنی فنکاروں کی مہارت شامل ہے جو بہرائچ سے آتے ہیں اور 1997 سے یہ کام کر رہے ہیں۔ لکھنؤ نوابوں کا شہر اپنی بھرپور تاریخی اور ثقافتی وراثت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس شہر کی شاہی روایات میں ایک موم کی شاہی زری ہے جو محرم کے موقع پر نکلنے والے جلوس کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ زری نہ صرف مذہبی اہمیت رکھتا ہے بلکہ لکھنؤ کے فنون، دستکاری اور روایت کا بھی عظیم الشان مظہر ہے۔ موم کی شاہی زری کی تیاری ایک پیچیدہ اور دستکاری سے بھرپور عمل ہے جس میں لکھنؤ کے ہنرمند اپنی فنکاری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں۔ سال 2025 میں تیار کی گئی شاہی زری 20 فٹ بلند اور 10 فٹ چوڑی تھی جس میں خاص مواد جیسے 2 کوئنٹل موم، 800 چمکیلے کاغذات، 40 کلو گرام لئی شامل ہے، 3 کلو گرام رسی اور 80 بانسوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس زری میں 24 گنبد جو چھتریاں اور سرخ، سفید، سبز رنگوں سے سجے 8 مینار شامل ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔
धीरे धीरे चले इमाम बड़े जाना तो नहीं जाना तो जॉब लगाए हो गए क्या गली के पास ही तो लेके
वाटर कूलर देख रहे हैं। शबीर कोहनियों पे चला दूर दूर तक रंगी है उसे कर वो बला दूर दूर तक। अरे चलता था शिमर बालों से हमें सरे हुसैन, चलता था शिमर बालों से हमें सरे हुसैन, गर्दन से खून बहता रहा दूर दूर तक रंगी है उसे कर वो बला दूर दूर तक।
और कहता था शिम्र नेज़ों पे इतनी करो बुलंद, कहता था शिम्र नेज़ों पे इतनी करो बुलंद, सबको दिखाई दे ये रिदा दूर दूर तक रंगी है उसे कर वो भला दूर दूर तक। कासिम को ले गई है खजा दूर दूर तक रंगी है फूस कर वो भला दूर दूर तक। सदावर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी नहीं चलिए कोई बात नहीं। ठीक है सपना भी
Thank you.